اور یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کرنے کے طریقے کے متعلق سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ ظاہر ہے جو حضرات بھی جوائن ہوئے ہیں ان کے اندر یہ خواہش ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنے آنے والے رمضان کو زیادہ سے زیادہ بہتر بنا سکیں، اور کس طریقے سے آنے والے رمضان میں ہم اللہ کو زیادہ سے زیادہ راضی کر سکیں۔ تو یہ توفیق ملنا یہی اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضامندی کا پہلا اسٹیپ ہے کہ آپ کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے، ہمیں اللہ نے یہ توفیق دی ہے۔ اب اس توفیق کا صحیح استعمال کر کے ہم کس طریقے سے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے بن جائیں، اور رمضان کے صحیح اہمیت جو اصل ہمیں جس طرح قدر کرنی چاہیے اس طرح قدر کرنے والے بن جائیں۔ تو جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے ویلکمنگ رمضان، کہ ہم رمضان کا استقبال کس طرح کریں۔ ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں کہ رمضان کے استقبال کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، مختلف پروگرامز منعقد کیے جاتے ہیں، مختلف سیمینارز ہوتے ہیں، اور مختلف جو ہے تقریریں ہوتی ہیں، ورکشاپ جو ہم کر رہے ہیں، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ البتہ یہ جو سارے طریقے ہیں یہ رمضان کے استقبال کرنے کا اصل طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ ذریعہ ہے کہ اس ذریعے کے واسطے سے ہم یہ جان سکیں کہ استقبال رمضان کس طریقے سے ہونا چاہیے۔ رمضان کو ویلکم ہم اس ورکشاپ سے نہیں کر رہے ہیں، رمضان کا استقبال ہم تقریروں کے ذریعے یا پروگرامز کے ذریعے نہیں کرتے ہیں۔ سلف صالحین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے جس طریقے سے رمضان المبارک کا استقبال کیا ہے اس طریقے کو جاننے کے لیے اس ورکشاپ کو منعقد کیا گیا ہے۔ تو ہم نے ورکشاپ کو جوائن کر لیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نے رمضان کا استقبال کر لیا، رمضان کا استقبال کرنا ابھی باقی ہے۔ تو رمضان کا استقبال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کس طرح فرمایا کرتے تھے اسے ہمیں جاننا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم شعبان کے مہینے سے ہی رمضان کی تیاریاں شروع کر دیتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے زیادہ نفلی روزے شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے تھے اتنے زیادہ نفلی روزے کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے تھے، اتنا اہتمام ابھی سے ہوتا تھا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کر لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مسئلہ ہے کہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ شعبان کے مہینے میں بڑے کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیچھے جو وجہ تھی، جو ریزن تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ وہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی بات ارشاد فرمائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو شعبان کا مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے، بیچ کا مہینہ ہے۔ رمضان اور رجب اور رمضان کے درمیان شعبان ہے، اس کے بیچ میں شعبان ہے، اور یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اکثر لوگ غافل رہتے ہیں، لوگ اکثر غفلت میں رہتے ہیں، اور یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں پورے سال کے اعمال، جو گڈ ڈیڈز یا کوئی بھی ڈیڈز، برے ڈیڈز ہوں یا اچھے ڈیڈز ہوں، انسانوں کے اعمال، انسانوں کے ڈیڈز اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ تو مجھے یہ بات پسند ہے کہ میرے اعمال، میرے ڈیڈز اللہ کے نبی اللہ رب العالمین کے پاس اس حال میں پیش کیے جائیں کہ میں روزے سے رہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں شعبان کی اہمیت بھی بیان کر دی، اور یہ بھی بیان کر دیا کہ رمضان کی تیاری ہمیں شعبان سے ہی شروع کر دینی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے بھی رکھنا شروع کر دیتے اور عبادات بھی کثرت سے کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ ظاہر ہے رمضان کا ایک ایک منٹ بڑا قیمتی ہے۔ اب عموماً کیا ہوتا ہے؟ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب ہم رمضان کے پورے سال ہم نے تو روزے رکھے نہیں، نفلی روزوں کی عادت رہی نہیں، اب رمضان سے جب ہم نے روزہ رکھنا شروع کیا تو شروع کے ایک ہفتے تو ہمیں روزے سے اور عبادات سے یوز ٹو ہونے میں ہی لگ جاتا ہے۔ تو شروع میں طبیعت بھی خراب ہوتی ہے، روزے رکھنے سے طبیعت بھی بگڑ جاتی ہے، چونکہ ابھی پورے سال ہم نے رکھا نہیں، ہمیں اس کی عادت ہی نہیں رہی۔ تو اب ہم نے جب روزے رکھنا شروع کیا ایک سال کے بعد تو پھر ہمارے جسم میں بھی ہمیں تکلیف ہونے لگی، طبیعت بھی خراب ہونے لگی، اور پھر ایکٹیو بھی ہم زیادہ نہیں رہ پائے۔ تو اس روزے سے یوز ٹو ہوتے ہوتے تقریباً ایک ہفتہ رمضان کا گزر جاتا ہے، اس کے بعد پھر ہم عادی ہو جاتے ہیں روزے کے۔ لیکن اس کی وجہ سے کیا ہوا، شروع کے ایک ہفتے میں جس طرح ہمیں اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے تھی اس میں ہم پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور سلف صالحین رحمہم اللہ یہ حضرات شعبان سے ہی روزہ رکھنا شروع کر دیتے تھے، شعبان کے ہی سے ہی روزے رکھنے شروع کر دیتے تھے تاکہ عادی ہو جائیں اسی مہینے میں، اور جو کچھ شروع میں طبیعت خراب ہونی ہے اور دیگر پریشانیاں ہونی ہے وہ شعبان میں ہی ہو جائے۔ اب جب رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے تو پورے ایکٹیو ہو کر جو ہے ہم عبادات کریں۔ اسی طرح بہت سے لوگوں کا عام دنوں میں قیام اللیل کرنے کی عادت نہیں ہوتی، تہجد کرنے کی عادت نہیں ہوتی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور ہمارے جو علماء اور سلف صالحین گزرے ہیں وہ شعبان میں عبادتوں کی کثرت کرنے لگتے، عبادتوں کی تعداد بڑھا دیتے۔ رمضان میں جو معمولات اور جو شیڈیول عبادتوں کی ہوتی ہے اس سے ملتے جلتے شیڈیول پر وہ عمل کرنے
شعبان سے ہی لگ جاتے تاکہ رات کی نمازوں کی بھی عادت شعبان میں ہی لگ جائے، رمضان میں جا کے جو ہے وہ پریشانی نہ ہو۔ تو رمضان المبارک کا استقبال بھی ہمیں اسی طریقے سے کرنا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنی نیت کو خالص کریں اور اس چیز کو ذہن سے نکال دیں کہ اس آنے والے رمضان کو ہم رسم و رواج کی طرح نہیں گزاریں گے کہ ہر سال رمضان آ رہا ہے بس وہ افطار پارٹی ہوتی ہے، سحری کرنا ہے، رات میں گھومنا ہے، تراویح پڑھنی ہے امام صاحب کے پیچھے اور دن بھر میں روزہ رکھنا ہے، بس یہی ہے۔ تو ہم نے ایک رسم بنا لیا اس کو کہ بھئی یہاں سب کر رہے ہیں تو ہم بھی کرنا ہے۔ تو اس چیز کو سب سے پہلے کلیئر کریں اپنے ذہن میں کہ ہم رسم کے طور پہ روزہ نہیں رکھتے، ہم اسے عبادت سمجھ کے رکھتے ہیں اور اس کے پیچھے جو فضائل ہیں اور جو اہمیت ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی نیت کو خالص کرنا، نیت کی اصلاح کرنا کہ ہم رمضان کے روزے کس کے لیے رکھ رہے ہیں، رمضان کی عبادت ہم کس کے لیے کر رہے ہیں، ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بری نیت ہو، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے ہم کر رہے ہیں، بھائی روزہ ہم رکھ رہے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں، لوگ کہیں کہ ہم روزے دار ہیں، یا روزہ ہم اس لیے رکھ رہے ہیں کہ تاکہ یہ لوگ نہ کہے کہ بھائی دیکھو مسلمان ہے روزہ نہیں رکھتا ہے، نماز تراویح یا قیام اللیل ہم پڑھ رہے ہیں یا عبادتیں کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں کہ گھر والے کہیں یا دیکھنے والے کہیں کہ بڑا عابد و زاہد ہے، یا سب کر رہے ہیں اس لیے ہم کر رہے ہیں۔ تو یہ دونوں طریقے صحیح نہیں۔ ایک ہوتا ہے کسی عمل کے پیچھے غلط مقصد ہونا، غلط نیت ہونا، اور ایک ہوتا ہے کہ کسی عمل کے پیچھے کوئی نیت ہی نہیں ہونا۔ یہ دونوں بری چیزیں، نیت کا نہ ہونا، بس چونکہ سب کر رہے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں، یہ کوئی اچھی نیت نہیں ہے، یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے کہ بس آپ نے لوگوں کو دیکھ کر جو ہے فالو کرنا شروع کر دیا اور اس کی جو اہمیت ہے اس کو اپنے ذہن میں مستحضر نہیں کیا، اس کو اپنے ذہن میں پریزنٹ نہیں رکھا، اور بری نیت ہو تو یہ بھی بڑی خطرناک چیز ہے۔ تو ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم رمضان میں تمام عبادتوں کو، چاہے وہ روزہ ہو یا رات کی نماز ہو یا اس کے علاوہ غریبوں کے درمیان صدقہ و خیرات کرنا ہو، افطار کرانا ہو یا سحری کرنا ہو یا نمازوں کا اہتمام ہو، صدقات کا اہتمام ہو، ذکر و اذکار کا اہتمام ہو، یہ سب ہم صرف اللہ کو راضی کرنے کے کر رہے ہیں اور اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ سے تقرب حاصل ہو جائے۔ رمضان کا جو مہینہ ہوتا ہے یہ ایک ٹریننگ، تربیتی کورس ہوتا ہے، ایک مہینے کے کورس سے اللہ رب العالمین ہمیں گزارتے ہیں کہ پورے 11 مہینے جو ہے ایک بندہ دنیا کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے اور کبھی اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ دنیا غالب آ جاتی ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، دنیا غالب آ جاتی ہے، اللہ کو وہ بھول جاتا ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے کہ بھئی اب آ جائیں، جہاں بھٹکے ہوئے جو ہیں، اللہ آواز لگا رہا ہے کہ سب آ جائیں، آئیں اور اپنی اصلاح کر لیں، آئیں اور ہمارے قریب آئیں۔ اب آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے متعلق کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو فتحت ابواب الجنہ واغلقت ابواب النار، کہ جنت دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ کیوں بھائی ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کا کیا تعلق ہے؟ ابھی تو ہمیں جنت میں اٹھ کے جانا نہیں ہے، ایسا تو نہیں عید کے دن ہی جنت چلے جائیں یا عید کے دن ہی جہنم چلے جائیں، ایسا تو نہیں ہوتا ہے۔ کیوں ایسا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا اس لیے کرتے ہیں چونکہ یہ رمضان کا پروٹوکول ہے، یہ رمضان کا پروٹوکول ہے کہ رمضان کی ابتدا ہوگی، جنت کے دروازے سارے دروازے کھول دیے جائیں گے اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ یہ انڈیکیشن ہے، انڈیکیٹ کرتے ہیں اللہ رب العالمین اس چیز کی طرف کہ اب میری رحمت کا دروازہ پہلے سے زیادہ کھل چکا ہے۔ تو جتنے بھٹکے ہوئے ہو تم، جتنے بڑے گناہ تم نے اپنے پاس میں کر رکھے ہو، آؤ اب رجوع کر لو، آؤ اور اب توبہ کر لو، آؤ اور اپنی اصلاح کر لو، میں تمہاری مغفرت فرماؤں گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں، حدیث قدسی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا ہے کہ لو بلغت ذنوبک عنان السماء، تمہارے گناہ آسمانوں تک کیوں نہ پہنچ جائے۔ یہ شیطان کے بہکانے کا طریقہ ہے، شیطان کا ایک بہت بڑا ٹریپ ہے یہ، اس کو ذہن میں رکھیں کہ وہ انسان کے ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے کہ بھئی تم تو پورے سال گناہ کرتے آئے، تم نے جو اپنے پاس میں فلاں گناہ کیا ہے، تم نے جو ہے غلط تعلقات رکھے، تم نے کسی کا مال دبایا ہے، اور تم نے جو ہے زنا کیا ہے، تم نے یہ کیا ہے، تم نے وہ کیا، یہ سارے گناہ اپنی جگہ پر، اس سے توبہ کرنا ضروری ہے اور جن کا حق دبایا گیا ہے ان تک حق لوٹانا ضروری ہے۔ لیکن شیطان کیا وسوسہ ڈالتا ہے؟ شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ بھئی اب عبادت کر کے کیا فائدہ، تم نے تو پچھلے سال گناہ کیے تھے، ابھی پچھلے مہینے تم نے یہ غلطی کی، پچھلے مہینے تم نے اللہ کی اس طرح نافرمانی کی، تو اب تمہاری دعا کرنے سے جو ہے، تمہاری دعا سے اللہ کوئی تمہیں معاف کرنے والا نہیں ہے، کس منہ سے اللہ کے پاس جاؤ گے؟ یہ شیطان کا ٹریپ ہے، اس سے بچنا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کے رسول آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے۔ یہ دیکھیں آپ اللہ بندے کہہ کر پکار رہے ہیں ہر ایک کو، جو بڑے سے بڑا دیندار ہے اس کو بھی اور جو بڑے سے بڑا گنہگار ہے اس کو بھی، آخر سب اللہ ہی کے بندے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی مرضی سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مایوسی تو یہ کفار کا طریقہ ہے، مایوسی یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ رب العالمین تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ان
انہ ھو الغفور الرحیم، یقیناً اللہ رب العالمین بار بار معاف کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ایک انسان سے گناہ ہو جائے وہ توبہ کرے، توبہ کا دروازہ موت تک کھلا ہے ہم سب کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، کہ تمام انسان گناہگار ہیں، تمام انسان گناہگار ہیں، اور سب سے بہترین گناہگار وہ ہیں جو بار بار توبہ کرے، بار بار اللہ کی طرف رجوع کرے۔ تو جب ہم توبہ کر رہے ہوں تب تو پکا عزم ہونا چاہیے کہ آئندہ کبھی نہیں کرنا ہے، کبھی نہیں کرنا ہے۔ لیکن نفس اگر کبھی ان فیوچر غالب آ جائے یا شیطان کے وسوسے سے انسان مغلوب ہو جائے تو اور گناہ کر بیٹھے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب چونکہ توبہ ٹوٹ گئی ہے اب کوئی ریٹرن ہونے کا دروازہ نہیں، ایسا نہیں ہے، پھر آپ اسی پکے عزم کے ساتھ توبہ کریں۔ تو رمضان کے مہینے کا استقبال ہمیں توبہ کے ذریعے کرنا ہے، اپنی نیت کی درستگی کے ذریعے کرنا ہے، اس میں اخلاص پیدا کر کے کرنا ہے کہ ہم جو کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہی کرنے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام عالم کا رب ہے، بڑا رحمان ہے اور رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو اس میں توحید داخل ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنے کی طرف بلایا جا رہا ہے، ایک اللہ کی تعریف کرنے کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ تو پورے قرآن میں جہاں توحید کی تفصیل موجود ہے، سورۃ الفاتحہ میں اس کا نچوڑ موجود ہے کہ پہلی آیت میں توحید کی دعوت دی جا رہی ہے۔ توحید کسے کہتے ہیں؟ ایک اللہ کو ماننا، اللہ کی ذات میں بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ کی صفات میں بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، عبادت کے لائق بھی صرف اللہ ہے، دعا بھی اگر کسی سے مانگی جائے گی صرف اللہ سے مانگی جائے گی، عبادت بھی کسی کے سامنے کی جائے گی تو صرف اللہ سے کی جائے گی۔ جیسا کہ یہاں پہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں احکامات کا بھی بیان ہے کہ ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ تو مدد کس سے چاہیں گے؟ صرف اللہ رب العالمین سے۔ سوال کس سے کریں گے؟ اللہ رب العالمین سے۔ رزق دینے والا اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے، نعمتوں کو دینے والا بھی اللہ ہے، نعمتوں کو واپس لینے والا بھی اللہ ہے۔ تو سوال کس سے ہوگا؟ صرف اللہ رب العالمین سے۔ تو سوال بھی اللہ سے ہوگا اور عبادت بھی اللہ کی ہوگی، صرف اللہ کی۔ اور عبادت کی جو خاص علامتیں ہوتی ہیں، مثلا رکوع کرنا، مثلا سجدہ کرنا، یہ ساری عبادت کے سائنز ہیں، عبادت کی علامتیں ہیں۔ تو عبادت کی علامتیں بھی اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ اگر کوئی آپ دیوار کے سامنے سجدہ کریں، یعنی دیوار کو سجدہ کرے، کسی درخت کو سجدہ کرے، درخت کے سامنے رکوع کریں، کسی انسان کے سامنے آپ رکوع کریں، سجدہ کریں، تو یہ بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ رکوع کرنا، سجدہ کرنا یہ ایک عبادت کی علامت ہے، اور عبادت کی تمام علامتیں اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ تو رکوع، سجدہ، نماز، روزہ، ذکر اور ساری چیزیں صرف اللہ کے لیے کی جائیں گی۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم مدد بھی آپ سے ہی مانگتے ہیں، سوال مدد اللہ سے مانگی جائے گی۔ براہ راست اللہ سے مانگنا ہمیں سیکھنا ہوگا، چھوٹی چیزوں کو بھی اللہ سے مانگیے۔ آپ اللہ سے بات کیجئے، جس طرح آپ بات کرتے ہیں، اپنے آپ سے بھی بعض لوگ بات کرتے ہیں، تو اپنے آپ سے بات کرنے کے بجائے اللہ سے بات کیجئے۔ یہ آپ ذہن میں رکھیے، اللہ موجود ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ مجھ سے قریب ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، دوسرے پارے کی آیت ہے، اس کی تشریح انشاءاللہ کل کروں گا، میں ایک نقطہ بتاؤں گا اللہ نے چاہا تو، کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ بتا دیں کہ ہم ان سے قریب ہیں۔ تو اللہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تم سے قریب ہیں، تو پھر ہمیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ ہم جب اللہ قریب ہے تو اللہ سے بات کریں گے۔ سارے انسان دور ہیں، ساری مخلوقات دھوکہ دیتی ہیں، ساری مخلوقات ایسی ہیں جو آپ کا ساتھ چھوڑ دینے والی ہیں، لیکن اللہ کی ذات ایک ایسی واحد ذات ہے جو ہر وقت آپ کا ساتھ دینے والی ہے۔ اللہ کی ذات ایک ایسی ذات ہے جو آپ کو ایمان کی طرف بلا رہی ہے، جنت کی طرف بلا رہی ہے۔ دنیا اور دنیا داری تو دوزخ کی طرف بلاتی، تو ہمیں اللہ کی طرف جانا ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ تو دعا بھی اللہ سے، سوال بھی اللہ سے۔ اس کے علاوہ صراط الذین انعمت علیہم، اس میں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جن کے ساتھ ہمیں شریک ہونا ہے، ہمیں کن لوگوں کو فالو کرنا ہے اور کنہیں فالو نہیں کرنا ہے، سورہ فاتحہ میں ہی بتا دیا گیا۔ خلاصہ بریفلی، تفصیل تو پورا قرآن میں موجود ہے۔ فالو کرنا ہے ہمیں صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ فالو کرنا ہے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اب وہ کون سے لوگ ہیں؟ اسے دوسری جگہ اللہ نے فرمایا مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ نبی ہیں، انبیاء کو فالو کرنا ہے، پروفٹس کو فالو کرنا ہے، جو معصوم ہوتے ہیں، گناہ ان سے ہو نہیں سکتے، وہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام، انہیں فالو کرنا ہے۔ والصدیقین، اور صدیقین کو فالو کرنا ہے، اور صحابہ کرام کو فالو کرنا ہے۔ والشہداء، اور جو شہید ہو گئے اللہ کے راستے میں ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ، اللہ کے لیے لڑتے ہوئے شہید ہوئے، ان شہداء کو فالو کرنا ہے۔ والصالحین، اور نیک لوگوں کو فالو کرنا ہے، اچھے لوگوں کو فالو کرنا ہے، سلف صالحین کو فالو کرنا ہے، کہ ان حضرات وہ حضرات ہیں جو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں، ہم انہی حضرات کے راستے کی طرف ہدایت کی دعا اللہ سے ہر نماز میں مانگتے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، اور کن لوگوں کے ساتھ نہیں ہونا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہ دکھائیے یا اللہ،
ہمیں ان لوگوں کو فالو نہیں کرنا ہے جو مغضوب ہے، مغضوب علیہم. مغضوب علیہم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، جن پر اللہ کا غصہ نازل ہوا. یہ کون لوگ ہیں؟ مفسرین نے بتایا کہ یہود ہیں. تو یہود کیسے ہو گئے مغضوب علیہم؟ ان کے پاس علم موجود تھا، تورات کا علم تھا، تورات میں مذکور تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آئیں گے، لیکن انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. علم ہونے کے بعد بھی عمل نہیں کیا. تو جو لوگ علم ہونے کے باوجود اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے، وہ مغضوب علیہم ہیں، ان پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے. تو ہم سب پناہ چاہتے ہیں ایسے افراد میں ہم داخل نہ ہوں. اور ولضالین، اور نہ ہی ہم ضالین میں ہونا چاہتے ہیں. ضالین کون ہے؟ جو لوگ گمراہ ہیں، سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم ہی نہیں ہے، علم کے بغیر عمل کرتے ہیں. اور ظاہر ہے جب علم کے بغیر عمل کیا جائے گا تو پھر بدعات داخل ہو جائیں گی، خرافات داخل ہو جائیں گی، اور آپ ادھر ادھر بھٹکنے لگیں گے، سیدھے راستے سے ہٹ جائیں گے. تو یہ ضالین ہے جن میں نصارہ کو مفسرین نے ذکر کیا ہے. تو نہ ہمیں ایسا بننا ہے کہ علم ہونے کے باوجود ہم عمل نہ کریں، اور نہ ایسا کرنا ہے کہ ہم اندھی تقلید کریں، بلائنڈلی فالو کریں کسی کو بھی. علم نہیں ہے بس جو کر رہا ہے ہم بھی کرنے لگ جائیں، یہ بھی نہیں. ہمیں کتاب و سنت اور سلف صالحین کو تھامے رکھنا ہے. بہرحال سورۃ الفاتحہ یہ بہت اہم سورت ہے، اس کا خلاصہ مختصر میں نے بتا دیا. اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کے بعد جس سورت کی ابتدا ہوتی ہے اسے سورۃ البقرہ کہتے ہیں. اب بقرہ کا مطلب کیا ہوا؟ ہم نے سب سنا ہے سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ. بقرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں بقرہ گائے کو کہتے ہیں، بقرہ گائے کو کہتے ہیں. تو اس سورت کو گائے کی سورت کیوں کہا جاتا ہے؟ گائے والی سورت کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس سورت میں بنی اسرائیل کا ایک خاص واقعہ ذکر کیا گیا ہے، جس واقعے کا گائے سے تعلق ہے، بقرہ سے تعلق ہے. تو اس مناسبت سے اس سورت کو سورۃ البقرہ کہا جاتا ہے. وہ واقعہ کیا ہے اسی بارے میں؟ وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل میں ایک شخص کا قتل کر دیا جاتا ہے، یعنی ایک شخص کو قتل کر دیا جاتا ہے. اور کس نے قتل کیا، قاتل کون ہوتا ہے یہ معلوم نہیں چلتا ہے. تو بنی اسرائیل کے لوگ آتے ہیں اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہمیں اس کے قاتل کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ کس نے اسے قتل کر دیا ہے. آپ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ ہمیں قاتل کا پتہ بتا دیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں. دعا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ ان سے کہو کہ ایک گائے کو ذبح کریں، اور پھر ذبح کرنے کے بعد اسی گائے کے ایک حصے سے اس مقتول کو، یعنی جو مر چکا ہے، جس کا قتل کیا گیا ہے، اس کے باڈی میں ٹچ کریں. تو اس سے ہوگا یہ کہ وہ انسان دوبارہ زندہ ہوگا اور یہ بتا دے گا کہ قاتل کون ہے، مجھے کس نے مارا، اور بتا کر پھر مر جائے گا. تو یہ ایک معجزہ تھا جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے صادر کروانا تھا اللہ رب العالمین کو. تو ایسا ہی ہوا. پھر پوری تفصیلات ہے، چونکہ یہ مجھے خلاصہ بیان کرنا ہے تو میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. بڑے آسانی سے ایسا نہیں ہوا انہوں نے ذبح کیا. جو بنی اسرائیل کی عادت ہے، وہ عادت کیا تھی میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو. تو ہوا یہ کہ ذبح کیا ان لوگوں نے آخر میں، اور پھر اس گائے کے ایک حصے سے اس مقتول کو ٹچ کیا اور وہ مقتول زندہ ہوا اور قاتل کا پتہ بتا دیا. تو یہ کرانے کا ایک یہ جو معجزہ تھا، اس کا ایک خاص مقصد بھی تھا اللہ رب العالمین کا. ایک مقصد تو بہت بڑا یہ تھا کہ بہت سے لوگ بنی اسرائیل میں ایسے تھے جو بعث بعد الموت کے قائل نہیں تھے، یعنی موت کے بعد ہم دوبارہ زندہ ہوں گے آخرت کے لیے، اس کا عقیدہ نہیں تھا ان کے یہاں. تو اللہ رب العالمین نے اس معجزے کے ذریعے انہیں دکھایا کہ دیکھو جس طرح اس گائے کو تم نے ذبح کر دیا تھا، یہ گائے مر چکی تھی، لیکن اس کے بعد اللہ نے اسے دوبارہ زندہ کیا، تو اسی طرح تم کو بھی زندہ کر دینا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اللہ رب العالمین کے لیے. اللہ بڑی آسانی سے ایسا کر سکتا ہے. اس کے علاوہ بنی اسرائیل چونکہ بہت ایسی قوم تھی جو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کیا کرتی تھی. ہر جگہ اللہ رب العالمین، اور اس پارے میں تقریباً پہلے پارے میں بنی اسرائیل کا ہی ذکر ہے. وہ ان کی سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کیا کرتے تھے. دعویٰ تو تھا کہ ہم موسیٰ کے ماننے والے ہیں، ٹھیک ہمارے طرح، ہم اور آپ جیسے آج ہے ویسے ہی تھے. وہ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم محمد رسول اللہ کے فالوورز ہیں، لیکن جب عمل کرنے کا ٹائم آتا ہے تو رسول اللہ کی مخالفت کرتے ہیں، رسول اللہ کی سنتوں کو ہی ترک کرتے ہیں. ہم جیسا کرتے ہیں ویسے ہی وہ کرتے تھے. وہ مانتے تھے، حضرت موسیٰ کو سامنے کہتے تھے ٹھیک ہے آپ کے ساتھ ہم چل رہے ہیں، فرعون کے پاس سے بچ کر بھاگ رہے ہیں یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کے ساتھ، آگے سمندر ہے، پیچھے اس کا لشکر موجود ہے فرعون کا. تو اب حضرت موسیٰ کو کہہ رہے بھائی کیا ہوا، خامخواہ آپ ہم کو لے کر آ گئے، اچھا تھا ہم غلامی ہی کر رہے تھے، وہی صحیح تھا، اب آگے سمندر ہے ہم کیسے جائیں گے. تو جب اپنا مطلب انہیں نظر آتا تو حضرت موسیٰ کی اتباع کرتے، لیکن جہاں اب تھوڑی سی فراخی آ جاتی اور دیکھتے ہیں کہ بھائی اب تو مسئلہ نہیں ہے تو حضرت موسیٰ کی نافرمانی کرنے لگ جاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان پر کتنی نعمتیں کی، فرعون سے بچایا، سمندر کو پھاڑ کر بیچ سے راستہ نکالا، آسمان سے من اور سلوہ نازل کیا، طرح طرح کی چیزیں نعمتیں ان کو دی.
توحیدی لیکن بار بار گمراہی میں جاتے ہیں، اپنی مرضی سے جاتے ہیں. یہی ہوا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فرعون کے پاس، حضرت فرعون نہیں، وہ فرعون کے پاس سے جو ہے بچ کر نکل آئے، اللہ نے انہیں نجات دے دی. تو ہوا یہ کہ بنی اسرائیل ایک قوم کے پاس سے گزرنے کے بعد وہ قوم ایسی تھی جو ایک بتوں کی عبادت کرتی تھی. تو انہیں دیکھ کر مزہ آیا کہ ارے موسیٰ علیہ السلام، یہ قوم تو جو ہے عبادت کر رہی ہے بتوں کی، تو آپ بھی ایک خدا بنا کے دیجئے نا، آپ بھی ایک بت ہمیں بنا کر دیجئے جس کی ہم عبادت کریں. تو حضرت موسیٰ بھی پریشان، یار یہ کیسی جاہل قوم ہے کہ جن کو ہم نے اللہ کے پاس سے بچایا، اللہ رب العالمین کے فضل سے اللہ رب العالمین نے انہیں بچایا، ظلم سے بچایا، فرعون کے ظلم سے بچایا، نجات دے دی توحید کی دعوت کی بنیاد پہ، توحید کے قائل ہونے کی بنیاد پہ، اور اس نے جو ہے بتوں کو دیکھ لیا اور پھر کہہ رہی ہے کہ یہ قوم کے اب بت ہمیں بھی بنا کر دے دیں. تو حضرت یہ آیت ہے اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ. بہرحال تو ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے تورات دینے کے لیے کوہ طور پر بلایا تھا 40 راتوں کے لیے. اس کی تفصیل گزرے گی جب میں انشاءاللہ بتاؤں گا. تو ان دنوں میں ہوا یہ کہ یہ جو قوم تھی بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ چونکہ موجود نہیں تھے وہاں پہ، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک بچڑا بنا لیا، یعنی ایک بچڑے کو معبود بنا لیا اپنا، ایک پتلا تھا بچڑے کا، اس کی عبادت کرنے لگ گئے. تو ان کے اندر گائے کی عظمت، تقدس کہیں نہ کہیں ان کے دل میں چھپی ہوئی تھی. تو اللہ رب العالمین نے مقتول کو کے قاتل کو پتہ لگوانے کے لیے گائے کو ذبح کرنے کا حکم جو دیا، اس میں جہاں بہت ساری حکمتیں تھیں، ان میں ایک یہ بھی حکمت تھی کہ جس کی عظمت، تقدس جس کا ان کے اندر بیٹھ چکا ہے، جنہیں وہ خدا سے ملاتے ہیں، تو انہیں احساس ہو کہ جب وہ ذبح کر رہے ہیں تو یہ خدا، یہ چیز خدا یا یہ جانور خدا نہیں ہو سکتا، اللہ رب العالمین ہی ایک واحد ذات ہے، واحد خدا ہے. اور بھی کئی حکمتیں علماء نے بیان کی. تو اسی مناسبت سے اس سورت کو کیا کہا جاتا ہے؟ سورۃ البقرہ. اچھا، ابتدا ہوتی ہے سورت کی الف لام میم سے. الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے. حروف مقطعات کسے کہتے ہیں؟ آپ نے قرآن کی بہت سی سورتوں میں دیکھا ہوگا الف لام میم، الف لام را، حامیم، نون، قاف، کاف، ہا یا عین صاد، یہ سارے آپ نے پڑھے ہوں گے حروف کو. تو ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں. مقطعات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو الگ الگ ہو، الگ الگ. تو الف لام میم یہ الگ الگ حرف ہیں، کاف، ہا یا عین صاد الگ الگ حرف ہیں، اس وجہ سے انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں. اچھا، اس کی میننگ کیا ہے؟ یہ اس کا جو صحیح علم ہے وہ صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے، صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے. لیکن اس کو اللہ نے ذکر کیا کیوں؟ اس کے پیچھے بہت سی حکمتیں علماء کرام نے بیان کی ہے، جن میں سے ایک بہت بڑی حکمت یہ بھی ہے، میننگ نہیں، حکمت. میننگ تو اللہ کو معلوم ہے، حکمت ایک بہت بڑی یہ بھی ہے کہ چونکہ قرآن نے چیلنج دیا کفار کو کہ اگر آپ اللہ کے نبی کو سچا نبی نہیں مان رہے اور آپ اس کلام کو کلام اللہ نہیں مان رہے تو آپ اس جیسی کتاب لا کر دکھائیے. جب آپ اس کتاب کا انکار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ محمد کا اپنا کلام ہے، علیہ باللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام ہے، آپ کا یہ دعویٰ ہے، تو آپ اس جیسا کلام لا کر دکھائیے، ایک سورت اس جیسا لا کر دکھائیے آپ. تو الف لام میم، کاف، ہا یا عین صاد، ان حروف مقطعات کے ذریعے ایک حکمت اس کے پیچھے یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ بھی پیغام دیا کہ دیکھو یہ وہی حروف ہیں، الف سے لے کے یا تک وہی حروف ہیں، الف لام میم کاف ہا یا عین صاد، یہ الفابیٹس میں سے ہی ہے، عربک الفابیٹس میں سے ہی ہے. یہ وہی حروف ہیں جن کو استعمال کر کے تم بھی بات کرتے ہو، جن کو استعمال کر کے تم بھی اپنا کلام بناتے ہو. تو قرآن کریم بھی انہی حروف میں، کوئی الگ سے حروف استعمال نہیں کیے گئے، یہی الف سے لے کے یا تک کو استعمال کیا گیا. انہی حروف کو استعمال کرنے کے باوجود قرآن کریم فصاحت اور بلاغت میں اور اپنے کلام کے اعتبار سے، اپنے معنی کے اعتبار سے اتنے بلند مقام پر ہے کہ اس جیسا کلام کوئی پیش نہیں کر سکتا. تو تم بھی تو انہی حروف کو استعمال کرتے ہو نا. اگر تم کہتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس جیسی صورت استعمال کر کے بنا کر لاؤ انہی حروف کو استعمال کر کے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی حکمت ہے ان حروف مقطعات کی. بہرحال سورۃ البقرہ کی ابتدا ہوتی ہے تو شروع میں انسانوں کی 3 قسمیں بیان کی گئی. پہلی قسم انسانوں کی ہے مومنین کی. 3 گروہ ہے، 3 گروپس ہیں، ان کا ذکر ہے. پہلا گروہ ہے مومنین کا، پہلا گروہ ہے مومنین کا، اور دوسرا گروہ ہے کافرین کا، اور تیسرا گروہ ہے منافقین کا. تو پہلے مومنین کا ذکر ہوتا ہے، پھر کفار کا ذکر ہوتا ہے، پھر منافقین کا. مومنین کی خاص صفات کو گنایا اللہ نے. الذین یؤمنون بالغیب، مومنین وہ ہیں، متقین وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. غیب پر ایمان لانے کا کیا مطلب؟ غیب کسے کہتے ہیں؟ غیب ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو آپ اپنے سینس آرگنز کے ذریعے اور اپنی عقل، محض عقل کے ذریعے اس چیز کا نالج حاصل نہیں کر سکتے. مثلا آخرت، مثلا جنت، مثلا جہنم، یہ ساری ایسی چیزیں ہیں، یا زندگی کے بعد، موت کے بعد دوبارہ زندگی، یہ ساری ایسی چیزیں جو غیب ہیں.
غیب کی چیز ہے جنہیں ہم اپنے سینس آرگنز کے ذریعے تو نہیں چھو سکتے, دیکھ سکتے کہ بھئی یہاں جنت دکھ رہی ہو مجھے. تو اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانیت کو غیب کی چیزوں کے متعلق جو بھی خبریں دی ہیں ان پر ایمان لانا, بغیر دیکھے ایمان لانا, یہ ایمان کی شرط ہے. مومنین وہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے بس ہم ایمان لاتے ہیں. رسول اللہ کی صحیح قول, صحیح حدیث موجود ہے, آپ نے غیب کے متعلق یہ خبر دی ہے, تو اب میری عقل بظاہر مجھے لگ رہا ہو کہ میری عقل کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, یہ بات سمجھ میں آ نہیں رہی ہے عقل کو, میری عقل کو. تو ہمیں یہ نہیں کرنا ہے کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو پتہ نہیں صحیح بھی کہا ہے نہیں بھی کہا ہے, تو یہ ایمانی کیسا؟ یعنی ایمان تو یہ تھا کہ آپ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی تسلیم کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سچا نبی آپ نے تسلیم کر لیا ہے تو ہر چیز پر ایمان لانا ہے. اس کے علاوہ نماز قائم کرتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, نماز ادا کرنے نہیں کہا بلکہ کہا نماز قائم کرتے ہیں وہ مومنین. قائم کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ نماز کو تمام آداب, فرائض, واجبات, سنن و مستحبات, خشوع خضوع, تمام چیزوں کا لحاظ رکھ کر جب نماز ادا کی جائے تو اس کو اقامت الصلاۃ کہتے ہیں. تو یہ مومنین وہ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں. تیسری چیز زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, اپنے مال سے خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں, غریبوں پہ خرچ کرتے ہیں. تو یہ وہ اوصاف ہیں جن پر جو ہے ایک مومنین کو کیا ہے متصف ہونا چاہیے. اور پچھلی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں, قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں, اور آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اس کے بعد کفار کا ذکر ہوتا ہے کہ بھائی جو کفار ہیں وہ تو ہٹ دربی میں انکار کر رہے ہیں, وہ تو مان ہی نہیں رہے. تو پھر اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کو بتا دیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ان کے پیچھے جتنی کوشش کر رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تھے کہ کفار بھی ایمان لے آئے, وہ بھی بچ جائیں, وہ بھی جنت میں جائیں, وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے. آپ کو فکر تھی, آپ بہت پریشان ہوتے تھے. تو اللہ نے فرمایا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون, کہ یہ ان کے لیے برابر ہے, آپ ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں, وہ ایمان نہیں لانے والے ہیں. وہ ایمان نہیں لانے والے ہیں. تو ان کے بدعمالیوں کے نتیجے میں, ان کے غلط عقائد اور غلط کردار اور غلط حرکتوں کے نتیجے میں ان کو دنیاوی سزا ہی یہ ملی ہے کہ ان کے دلوں پر, ان کے کانوں پر مہر لگ چکی ہے اور آنکھوں پر پردہ پڑ چکا ہے. تو حق کو وہ قبول نہیں کر سکتے. اپنی آنکھوں سے دکھ تو رہا ہے, حق بات سن تو رہے ہیں, لیکن حق کو وہ قبول نہیں کریں گے. تو یہ کفار کا ہے, تو ان کے لیے اللہ نے عذاب کا وعدہ کیا ہے. اس کے بعد پھر منافقین کا ذکر ہوتا ہے اور کثرت سے ان کے برے اوصاف کو, ان کی صفات کو بیان کیا جاتا ہے. منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے دل میں کفر کو چھپا رہا ہو, اندر سے ہے کافر, اندر سے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتا, اندر سے مسلمان نہیں ہے, لیکن مسلمانوں کے سامنے وہ مسلمان بنتا ہے کہ بھئی ہم بھی مسلمان ہیں, ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کے رسول کو مانتے ہیں, سازش کرنے کی بنیاد پہ, تاکہ سازش کرے اور مسلمانوں کے سامنے اپنا بنے اور پھر کفار کے سامنے پیچھے جا کر سازش کرے. تو ان کے برے اعمال کا اور ان کے بری حرکتوں اور بری صفات کا ذکر کیا گیا. دھوکہ دیتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, زمین میں فساد پھیلاتے ہیں, قلبی دلی بیماریوں میں مبتلا ہے, حسد, کینہ, تکبر, اللہ کے احکامات اور دین کا مذاق اڑاتے ہیں. کتنے آج بھی لوگ ہیں اللہ کے رسول کا علیاذ باللہ مذاق اڑاتے ہیں, مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں. ارے مسلمان سارے بیکورڈ ہیں اور مسلمان یہ ہے تو وہ ہے. تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, مایوس نہیں ہونا ہے. ہمیں اس دنیا میں صبر کرنا ہے, آخرت ہمارے لیے ہے. وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَ الدَّارِ, کفار ان قریب جان جائیں گے کہ آخرت کا اچھا انجام کن کا ہے. دنیا میں تو مذاق اڑاتے آئے مسلمانوں کا, لیکن اب جب موت آئے گی تو سمجھ میں آ جائے گا کہ مومنین حق پر تھے اور ان کو اچھا انجام ان کا ہونے والا ہے یا ان کفار کا ہونے والا ہے. بہرحال مذاق اڑایا کرتے ہیں, تمسخر کرتے ہیں اور اللہ کے احکامات کو بھی اس کی تردید کرتے ہیں. اس کے بعد اس صورت میں, اس پارے میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہے. اب مختصر سا میں ذکر کروں گا, انشاءاللہ اب اس کو ختم کرنا ہے. حضرت آدم کی تخلیق کا بھی ذکر ہے کہ حضرت آدم کو اللہ رب العالمین نے بنایا اس زمین میں خلافت کے لیے, اپنا خلیفہ بنایا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. خلیفہ کا کام کیا ہے کہ اس دنیا میں اللہ رب العالمین کے احکامات کو وہ نافذ کرے, اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق لوگوں کو بتائے کہ اللہ کے احکامات کیا ہیں, ان پر عمل کرے اور اسے زمین میں نافذ کرے. تو حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اور جو مشہور واقعہ ہے, سب جانتے ہیں کہ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو کس طرح جنت میں روکا گیا اور پھر شیطان نے کس طرح انہیں لغزش دی, پھر وہاں جنت سے نکالا گیا اور پھر اس دنیا میں بھیجا گیا. تو یہ جو ہے آپ حضرات اس واقعے سے اچھی طرح واقف ہی ہوں گے, بہت مشہور واقعہ ہے, اس لیے میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں اس میں نہیں جاؤں گا. تو اس کے بعد پھر اس بارے میں بنی اسرائیل کا کثرت سے ذکر ہے, ان کی جو برائیاں ہیں وہ بیان کی جا رہی ہیں کہ اللہ نے کتنی نعمتیں تمہیں دی ہیں. اچھا, بنی اسرائیل ہے کون؟ بنی اسرائیل
حضرت یعقوب کی اولاد سے ہیں. دیکھیں حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے, حضرت اسماعیل بھی حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے, حضرت اسحاق بھی حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے. تو ایک نسل چلتی ہے حضرت اسماعیل سے, حضرت ابراہیم کی ایک نسل حضرت اسماعیل سے چلتی ہے, اور حضرت ابراہیم کی دوسری نسل حضرت اسحاق سے چلتی ہے. ٹھیک ہے, تو حضرت اسحاق کے بعد جو ان کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب ہے, ان کی کنیت تھی اسرائیل, یعنی اللہ کا بندہ اسرائیل. تو حضرت اسحاق کی جانب سے جو نسل چلی ہے حضرت یعقوب, پھر اولاد یعقوب, تو اس نسل میں جتنے لوگ آئے انہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. تو اسی میں تمام انبیاء آتے رہے کثرت کے ساتھ. اچھا, حضرت ابراہیم کے بعد جو حضرت اسماعیل ہیں ان کی جو نسل چلی, تو حضرت اسماعیل کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے, آخر میں ڈائریکٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی نسل سے تھے. تو یہ حضرت اسحاق کی جو نسل چلی, حضرت اسحاق, پھر یعقوب, اور پھر نیچے جو نسل چلی, انہیں بنی اسرائیل کہتے ہیں. تو ان میں کثرت سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا ہے. تو ان پر اتنی نعمتیں کی, اس کے باوجود اللہ کی نافرمانی کرتے. کئی انبیاء کو بنی اسرائیل نے قتل کیا, اور دعویٰ ہوتا تھا کہ بھائی ہم تو انبیاء کی اولاد میں سے ہیں, ہم تو بنی اسرائیل ہیں, ہم تو حضرت ابراہیم اور یعقوب اور اسحاق کی اولاد میں سے, ہم میں انبیاء پیدا ہوتے ہیں, تو ہم تو اللہ کے محبوب ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے ٹھیک کیا کہ بھئی اللہ کا وہی ہوگا جو عمل درست کرے گا. محض کسی خاندان میں, نبی کے خاندان میں ہو جانا یہ کافی نہیں ہے نجات کے لیے. نجات تو اسی وقت ملے گی جب عقائد بھی درست ہوں گے, اعمال صالحہ بھی درست ہوں گے, انبیاء کی اتباع بھی کرو گے. تو بنی اسرائیل نے کثرت سے جو ہے خلاف ورزی کی اور نافرمانی کی. بار بار ان کی تلقین کی جا رہی ہے کہ ان کو تلقین کی جا رہی ہے کہ سیدھے راستے پہ آؤ. حضرت موسیٰ پریشان ہو جایا کرتے تھے. چند تو ہوتے تھے افراد ایسے جو بالکل اطاعت کرتے تھے, لیکن ایک بڑی تعداد ایسی ہوتی تھی جو وقتی طور پر اطاعت کرتی اور پھر نافرمانی کرنے لگ جاتی, جو ہم اور آپ جیسا کہ آج کر رہے ہیں. تو ان کو بھی بہت اللہ رب العالمین نے ان کے متعلق بہت سی باتیں سنائی ہیں. اس کے بعد ایک بہت ہی اہم بات, چونکہ ان کا ایک بہت بڑا جرم یہ بھی تھا کہ یہ تحریف کرتے تھے. تحریف کسے کہتے ہیں؟ کہ تبدیل کر دینا. اللہ کی کتاب میں تورات میں انہوں نے تبدیلی کی. اللہ نے آیت نازل کی ہے کچھ, اور یہ بیان کر رہے ہیں کچھ کہ بھئی یہاں تورات میں یہ لکھا ہے, حالانکہ ایسا نہیں لکھا. تو قرآن کو بھی بعض لوگوں نے بدلنے کی کوشش کی, تو تحریف کرنے کی کوشش کی, لیکن قرآن الحمدللہ چونکہ اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ لے رکھا ہے آج تک محفوظ ہے. پچھلی کتابوں کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے نہیں لے رکھا تھا, تو اس میں تحریف ہو گئی, تبدیلی ہو گئی. تو تحریف کی بھی دو شکلیں ہوتی تھی. ایک یہ کہ آیت تو ایک ہی ہے, تورات میں ایک ورس, ایک آیت نازل ہوئی, اس کی آیت وہی ہے, الفاظ میں کوئی چینجنگ نہیں کی, لیکن جس مطلب میں نازل ہوئی اس کے علاوہ اپنے طرف سے مطلب بناتے, نہیں اس کا یہ نہیں, اس کا یہ مطلب ہے. تو یہ بھی تحریف ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ الفاظ کو بھی بدل دیا کرتے تھے. تو آج جو ہمارے پاس تورات موجود ہے, انجیل موجود ہے, بائبل موجود ہے, تو وہ اپنی اصل صورت میں نہیں ہے, اس میں تبدیلیاں آ چکی ہیں. تو یہ تحریف بھی بہت بڑا جرم تھا, تو یہ بھی وہ کیا کرتے تھے. اس کے بعد پھر وہی اس کا ذکر ہے بقرہ کا, جو میں نے پہلے ہی بتا دیا. اس کے بعد ہاروت اور ماروت کا ذکر ہے. ہاروت اور ماروت دو اچھا, یہودیوں میں ایک بہت بڑا جرم سحر کا بھی تھا. سحر کیا کرتے تھے یہ, اور آج بھی بہت زیادہ ہے ان میں, کہ سحر کرتے اور سحر کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا کرتے, سحر کر کے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے. تو سحر کرنا کفر ہے, اتنا بڑا جرم ہے, اس کے باوجود یہود کیا کرتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے جو آیت نازل کی, وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت, تو اللہ رب العالمین نے ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتوں کو ان کے یہاں بھیجا, ان کے پاس اتارا, اور سحر کا علم سکھا کر بھیجا. ان کا کام یہ تھا کہ ان کے پاس جاتے اور انہیں بتا دیتے کہ بھئی سحر کا یہ بھی عمل ہے, ایسا بھی سحر ہوتا ہے, ویسے بھی سحر ہوتا ہے, یہ تمام چیزیں کفر ہیں, ان سے بچے رہنا, ورنہ تم اس دین سے پھر جاؤ گے. ان چیزوں میں کوئی اختیار نہ کرنا, سحر نہ کرنا اور نہ کروانا. لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے وہ کیا کرتے تھے, ہاروت ماروت کے پاس جاتے ہیں اور سیکھ لیتے ہیں کہ بھئی یہاں آپ کو کیا معلوم ہے, بتائیے کون کون سی چیزیں ہیں, کس طرح سحر کیا جاتا ہے, کون کون سا عمل ہے. تو وہ بتانے سے پہلے بھی بول دیتے تھے کہ دیکھو یہ کفر ہے کرنا, میں تمہیں سمجھا دے رہا ہوں کہ یہ بھی طریقہ ہے کہ ان تمام طریقوں سے تم بچے رہو, اس لیے سمجھایا جا رہا ہے. لیکن وہ لوگ جاتے ان کے سامنے کہ ہاں آپ سمجھائیے, اور سمجھانے کے بعد سیکھ لیتے نئے نئے طریقے اور پھر سحر کرتے دوسروں کے اوپر. لیکن اللہ نے فرمایا وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ, یہ جان لو کہ وہ سحر کرنے والے کسی کو بھی اللہ کے حکم کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتے. تو بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں, سحر ہو رہا ہے, ایک تو وہم بھی بہت زیادہ ہے لوگوں میں, ہر چھوٹی موٹی چیز میں سحر ہی کسی کو ہو جاتا ہے, سحر ہے, جادو ہے, نظر لگ گئی ہے, تو یہ ہو گیا ہے. تو سب سے پہلی چیز اللہ پر توکل, کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. اللہ رب العالمین اگر آپ کے ساتھ
ہے تو تمام انسانیت مل کر بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. اللہ آپ کے ساتھ نہیں ہے تو تمام انسانیت مل کر بھی آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی. تو اللہ رب العالمین سے استعانت. دوسری چیز سورۃ البقرہ جو جس کے متعلق ابھی ہم لوگ بات کر رہے ہیں اور خصوصاً آج صرف پہلے پارے کا خلاصہ ہوگا, تو سورۃ البقرہ کے متعلق بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسے پڑھا کرو. فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها السحرة البطلة, کہ یہ ایک ایسی صورت ہے جس کو کثرت سے پڑھو, سمجھو, عمل کرو, کیونکہ اس کو پڑھنا, اس کو لینا, اس صورت کو اپنے یعنی عادی بن جانا اس صورت کو پڑھنے کا, یہ ایسا ہوگا کہ یہ برکت کی چیز ہوگی, آپ ہر چیز سے محفوظ رہیں گے. وتركها حسرة, اور جو شخص اس صورت کو نہیں پڑھتا ہے سورہ بقرہ کو, وہ بیچارہ حسرت و ندامت میں مبتلا ہو جائے گا, اس کے لیے خسارہ ہے, نقصان ہے, وہ فائدہ چھوڑ دے رہا ہے. ولا تستطيعها السحرة البطلة یا البطلة السحرة او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اور یہ ایک ایسی صورت ہے جس کا مقابلہ سحر جادو کرنے والے نہیں کر سکتے. تو سحر کرنے والے, جادو کرنے والے, جتنے بھی شیاطین کی مدد لے لے اور جو کچھ کر لے, اس صورت کا مقابلہ کوئی ساحر نہیں کر سکتا. اس لیے احادیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے رات میں اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 دن تک اس گھر میں شیاطین جنات داخل نہیں ہوتے. تو اس طرح یہ حفاظت کا بھی ذریعہ ہے, اسے اس کی پابندی ہو. اس کے علاوہ 2-3 پوائنٹ اور بتا کے میں آج اینڈ کرتا ہوں. یہود شرارت کیا کرتے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور کہتے ہیں رائنا. رائنا جو ایک عبرانی لفظ ہے, اس کا جو ہے مطلب ہوتا ہے کہ ہماری رعایت کیجیے, رائنا. لیکن اسی طرح عربی میں ایک لفظ ہے اسی کو رائنا. رائنا تو ایک ہے رائنا, ایک ہے رائنا, دونوں میں فرق ہے. رائنا کا مطلب ہوا کہ ہماری رعایت کیجیے, تو یعنی آپ ہمارے طرف متوجہ ہو جائیے, میرے سوال کا جواب دیجیے. تو لوگ آ کر جب مسلمانوں نے بھی یہودیوں کو دیکھا کہ یہ کہہ رہے ہیں رائنا اللہ کے نبی کو, تو مسلمان بھی کہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, یا رسول اللہ رائنا, یہ اللہ کے رسول ہماری بھی رعایت کریں, میری بات بھی سن لے, میرا بھی جواب دے دیں. تو یہود کتنے بدماش تھے, یہ خصوصاً منافقین, یہ اللہ کے نبی کی اس طرح توہین کرتے تھے کہ وہ رائنا کے بجائے کھینچ کر بولتے تھے رائنا رائنا. تو رائنا کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے چرواہے جو جانوروں کو چراتا ہے, اس کو چرواہا کہتے ہیں, تو ہمارے چرواہے کو کہتے ہیں رائنا. تو وہ اللہ کے نبی کی توہین کے قصد سے رائنا کے بجائے رائنا کہتے تھے. تو صحابہ کی توجہ ادھر نہیں گئی, ان کو لگتا تھا کہ یہ بھی رائنا ہی بول رہے ہیں. تو لیکن وہ اللہ کو تو معلوم تھا کہ بھئی یہ کس مقصد سے کہہ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی, یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا, اے ایمان والو تم رائنا مت کہا کرو, وقولوا انظرنا, بلکہ کہو انظرنا, کہ اللہ کے رسول ہماری طرف نظر کرم فرما دے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف دیکھ لیں. انظرنا کہو, رائنا مت کہو. اور بات سنو, کفار کے لیے دردناک عذاب ہے. تو اس آیت سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ ایسے بڑوں کے سامنے, علماء کے سامنے, خصوصاً انبیاء, سلف صالحین اور ہمارے جو بڑے ہیں, ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے الفاظ بھی نہ استعمال کیے جائیں جن میں ایک سے اچھے معنی کا بھی احتمال ہو اور برے معنی کی بھی پاسبلٹی ہو. تو رائنا میں اچھے معنی کی بھی پاسبلٹی تھی اور برے معنی کی بھی پاسبلٹی تھی. تو وہ لوگ رائنا کو کھینچ کر برے معنی کے لیے بولتے تھے, یہود مومنین اچھے نیت سے بولتے تھے, لیکن اللہ نے حکم دیا کہ بولو ہی نہیں, رائنا مت بولو, انظرنا کہو. انظرنا میں کوئی غلط معنی کی پاسبلٹی نہیں ہے, اس میں احتمال ہی نہیں ہے. اس کے علاوہ آئیے وللہ المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجه اللہ, اس میں انشاءاللہ کل جب دوسرے پارے کا خلاصہ پیش کریں گے تو اس میں کچھ تحویل قبلہ کی بات ہوگی. بہرحال اس پارے میں ایک امپورٹنٹ آیت یہ بھی ہے, افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کہ اے لوگوں تم کتاب کے بعض حصوں پر ایمان لاتے ہو اور بعض حصوں پر ایمان نہیں لاتے. فما جزاء الکافرین فما جزاء من يفعل ذلك منکم الا خزي فی الحیاۃ الدنیا, تو ایسا جو بھی کرے گا اس کی سزا صرف یہی ہے کہ اس دنیا میں بھی اسے ذلیل و رسوا کیا جائے گا اور آخرت میں دردناک عذاب دیا جائے گا اسے. تو ہمیں سبق لے لینا چاہیے کہ یہود کے طرح ہمیں نہیں کرنا. یہود بھی ایسے ہی کرتے تھے, تورات کے آدھے حصوں پر ایمان لائے اور بعض وہ حصے جو ان کی خواہشات کے خلاف ہے ان کا انکار کرتے تھے. تو آج بھی مسلمان قرآن پر جب ایمان لائے تو مکمل قرآن پر ایمان لائے, مکمل قرآن پر عمل کرے. ایسا نہ ہو کہ بعض ان آیتوں پر تو عمل کر رہا ہے جس پہ اس کی مرضی ہے, اور ان آیتوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے جو سمجھتا ہے کہ اس کی خواہشات سے وہ آیتیں ٹکراتی ہیں, اس کے ڈیزائر سے وہ آیتیں ٹکراتی ہیں. تو پھر آپ کیسے مومن ہیں؟ اور آدھا ایمان اور آدھا کفر, یہ اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے. ایمان کامل ایمان, مکمل ایمان میں داخل ہونا ضروری ہے. پھر اس پارے کے آخر میں, آخری 2.5 صفحات میں
حضرت ابراہیم کا ذکر ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. یاد کرو اس وقت کو کہ جب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا ان کے رب نے ان کا امتحان لیا اور ان امتحانات میں وہ پورے اترے. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بہت بڑے نبی گزرے اور ایسے نبی ہیں جن کو کرسچنز بھی مانتے ہیں, یہود بھی مانتے ہیں, مسلمان بھی مانتے ہیں, سب مانتے ہیں ان کو نبی. ایسی شخصیت ہے. تو یہود تو اور زیادہ فخر کرتے تھے کیونکہ ان کے یہاں خاندانی عصبیت بہت زیادہ ہے. یہودیوں کے یہاں, بنی اسرائیل کے یہاں, میں نے بتایا کہ ہم چونکہ انبیاء کے خاندان سے پیدا ہوئے تو اب ہم جو بھی کر لیں جنت تو ہمارے لیے ہی ہے. ان کا یہ دعویٰ تھا. تو وہ حضرت ابراہیم کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنے کو کیا ہے, فخر سمجھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر کرتے کرتے حضرت ابراہیم کا بھی ذکر کیا. وہ اس لیے کیا کہ تاکہ ان کی یاد دہانی کرے, ان کو ان کی تنبیہ کرے کہ بھائی جب تم حضرت ابراہیم کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہو اور تم کہتے ہو کہ ہم حضرت ابراہیم کے ماننے والے ہیں, تو حضرت ابراہیم کو جب مانتے ہو تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ تم محمد الرسول اللہ کا انکار کرو, کیونکہ حضرت ابراہیم کی دعا کا ہی نتیجہ تھا کہ حضرت محمد الرسول اللہ کی بعثت ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول بھی فرماتے تھے کہ انا دعوت ابراہیم و بشرا عیسیٰ, کہ ہم حضرت ابراہیم کی دعا ہیں, میں حضرت ابراہیم کی دعا ہوں اور حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں. حضرت ابراہیم کی کون سی دعا تھی, وہ اسی پارے کے سیکنڈ لاسٹ پیج میں ہے کہ حضرت ابراہیم کو طرح طرح کی آزمائش سے اللہ تعالیٰ نے گزارا اور اس پر وہ ثابت قدم رہے. گھر کو چھوڑنا پڑا, فیملی کو چھوڑنا پڑا. حضرت اسماعیل اور اپنی بیوی کو تنہا ریگستان میں چھوڑنا پڑا. انہیں کوئی نہیں ہے, اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے, سب کچھ کرنے کے لیے وہ تیار رہے. تو بہرحال جب حضرت اسماعیل تھوڑے بڑے ہو گئے تو ان کے ساتھ مل کر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو حکم ہوا کہ آپ بیت اللہ کی تعمیر کیجئے. تو کعبے کی تعمیر کی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے مل کر. تو جب تعمیر مکمل ہو گئی تو اس کے بعد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے مل کر دعا کی کہ یا اللہ ہماری نسل میں ایسے رسول کو بھیج. ظاہر ہے اب حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم ہی تھے, تو ایسی ہماری نسل میں ایسے اس کو بھیجنے کا مطلب ہی یہ تھا کہ حضرت اسماعیل کی نسل میں ایک ایسے نبی کو بھیج جو کہ حضرت محمد آئے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایسے نبی کو بھیج, ایسے رسول کو بھیج جو آپ کی آیتوں کو پڑھ کر بھی سنائے اور آپ کے کتاب کی تعلیم بھی دے, حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے. تو اس دعا کا نتیجہ تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. تو یہودیوں سے کہا جا رہا ہے کہ جب تم حضرت ابراہیم کو مانتے ہو تو حضرت ابراہیم ہی کی دعا کا تو نتیجہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور تمہاری کتاب میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت موجود ہے کہ وہ آنے والے. تو تم حضرت محمد کا انکار کیسے کر رہے ہو؟ تو تم نے اگر محمد کا انکار کر دیا تو تم مسلمان نہیں رہے, تم صراط مستقیم پر نہیں رہے. بہرحال اس کے بعد آخری پیج میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا, کہ یہ یہود بھی اگر اس طرح ایمان لے آئے جس طرح تم ایمان لے آئے, یعنی صحابہ کرام. تو صحابہ کے ایمان کو یہاں پر ایک معیار بنا کر پیش کیا جا رہا ہے کہ بھئی جس طرح صحابہ ایمان لائے اس طرح اگر یہود بھی ایمان لے آئے تو ہدایت یافتہ ہو جائیں گے. تو معلوم ہوا کہ جب کسی کی مثال دی جاتی ہے کہ بھئی اس طرح تمہیں کرنا ہے تو وہ نمونہ ہوتا ہے, وہ مثال ہوتی ہے, وہ معیار ہوتا ہے. تو صحابہ کرام کا ایمان معیار حق ہے, صحابہ کرام ہی ہمارے لیے معیار حق ہے. تو صحابہ کرام پر تان و تشنیع کرنا ہمارے لیے بالکل جائز نہیں ہے, کسی صحابی پر تان و تشنیع کرنا جائز نہیں ہے, کیونکہ ان کے متعلق کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا, کہ اگر یہود بھی اس طرح ایمان لے آئے جس طرح صحابہ لائے. لہٰذا صحابہ ایمان میں کتنے اسٹرانگ ہو گئے کہ اللہ نے صحابہ کے ایمان کی مثال دی یہودیوں کو کہ بھئی جس طرح یہ ایمان لے آ رہے ہیں اس طرح جو ہے تمہیں بھی ایمان لانا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم لوگوں سے سوال کرتے ہیں کہ بھئی آپ کے سکسس کا راز کیا ہے, آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے, آپ کیسے اس مقام تک پہنچ گئے, آپ کیسے ایک سکسسفل پرسن بنے. اور پوری دنیا اس پہ جو ہے ورکشاپس بھی کنڈکٹ کر رہی ہے اور ٹریننگ بھی جو ہے کورسز دیے جا رہے ہیں کہ ہاؤ ٹو بیکم اے سکسسفل پرسن, ایک سکسسفل انسان کیسے بنے. اب یہ سکسسفل انسان بننے کا جو بھوت سوار ہمارے بچوں کے اوپر زبردستی کیا گیا ہے, جب ان سے بھی پوچھا جاتا ہے ان بچوں سے کہ بھائی آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے, آپ کیا کریں گے, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سکسسفل آدمی بننا ہے. ٹھیک ہے, سکسسفل آدمی بننے میں کوئی حرج نہیں, بلکہ یہ تو مطلوب ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ قرآن کسے سکسسفل کہہ رہا ہے اور ہم کسے سکسسفل سمجھ رہے ہیں. ان آیتوں کو جب میں پڑھتا ہوں اللہ کی قسم کھا کر میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا کہ آج کی صدی کے اوپر اللہ رب العالمین بات فرما رہا ہے. یہ واقعہ بیان کیا گیا اس لیے شاید
کہ جو مغربی تہذیب کا غلبہ ہوگا, ویسٹرن سیولائزیشن کا غلبہ ہوگا, جہاں مٹیریلزم کو عام کر دیا جائے گا اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات داخل کر دی جائے گی کہ آپ کامیاب اس وقت ہوں گے جب آپ کو ایک مٹیریلسٹک لائف مل جائے, لگژریس لائف مل جائے, تبھی کامیاب ہوں گے, نہیں تو کامیاب نہیں ہونے والے. آج ہم اور آپ جتنی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں, جتنی انتھک محنتیں کر رہے ہیں, دن رات کام کر رہے ہیں, اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے, اعلیٰ سے اعلیٰ جاب حاصل کرنے کے لیے, اعلیٰ سے اعلیٰ بزنس بنانے کے لیے, اعلیٰ سے اعلیٰ عہدہ حاصل کرنے کے لیے, ان تمام چیزوں کا مقصد اگر آپ اپنے آپ سے پوچھیں, ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں, یہی مقصد نکلے گا کہ کامیاب انسان بن جانا ہے, پیسے والے بن جانا ہے, اچھی لائف, ہمیں کمفرٹیبل لائف مل جائے, اس کی کوشش ہو رہی ہے, اس کی دوڑ دھوپ ہو رہی, اور لوگ کرتے آئے. ظاہر ہے یہ واقعہ جو قرآن کریم بیان کر رہا ہے یہ آج کا تو نہیں ہے, بہت پرانا واقعہ ہے. اب اس شخص نے بڑے ہی فخر کے ساتھ اپنی سو کالڈ سکسیس کا اظہار کیا, یہ کہہ کر کے انا اکثر منک مالا واعز نفرا, میں تم سے مال میں بھی زیادہ آگے ہوں اور افراد میں بھی زیادہ آگے ہوں. اب آگے اللہ فرما رہے ہیں ودخل جنته وهو ظالم لنفسه, وہ اپنے باغات میں داخل ہوتا ہے, آج کے زمانے میں کہہ لیں اپنی فیکٹریز میں داخل ہوتا ہے, اپنے آفس میں داخل ہوتا ہے, اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے, اس حال میں کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے. کیسے ظلم کر رہا ہے؟ اللہ کا انکار کر کے. اللہ کا انکار کرنا یہ سب سے بڑا ظلم ہے. ان الشرک لظلم عظیم, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا, اللہ کا انکار کرنا, یہ در حقیقت سب سے بڑا ظلم ہے, سب سے بڑا ظلم. اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ شخص اپنے باغ میں داخل ہوتا ہے اس حال میں کہ وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہے. آگے اللہ نے فرمایا کہ یہ کہتا ہے اپنی نعمتوں کو دیکھ کر, دنیا کے ساز و سامان اور باغات کو دیکھ کر, ما اظن ان تبید هذه ابدا, میرا تو خیال نہیں ہے کہ یہ چیزیں میرے پاس سے کبھی ختم ہونے والی ہیں, یہ ختم ہو جائے, ایسا مجھے نہیں لگتا ایسا کبھی ہوگا. جب ایک انسان کو کوئی عہدہ حاصل ہو جائے, جب وہ مال, شہرت, عزت کے عروج پر ہو, تو پھر اس طرح بسا اوقات جنون طاری ہو جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ بس اب تو میں ہی ٹرینڈنگ پیج پہ رہوں گا, اب تو میں ہی ہوں جو سب سے اعلیٰ و عرفہ ہوں. جیسا کہ ہر اس طرح کے ظالم حاکم, ظالم تاجر, ظالم ملازم اور ہر وہ شخص جو کسی بھی عہدے پر فائز ہو یا کسی بھی میدان میں ہو, اگر اس میدان میں اسے ترقی حاصل ہوتی ہے تو یہ گمان اس کے اوپر, یہ جنون طاری ہو جاتا ہے شیطان کی طرف سے. اور یہ نفسیات ہے, نفسیاتی کیفیت اللہ نے بیان, یہ سائیکولوجیکل ایسپیکٹ ہے جس کی طرف ہمیں نظر رکھنی چاہیے. اللہ نے قرآن میں فرعون کے بارے میں بھی جب ذکر کیا تو فرعون کیا کہتا تھا؟ انا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. کیوں؟ طاقت کا جنون سوار, حکومت کا جنون سوار, اقتدار کا جنون سوار. اب اسے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اب یہ چیز کبھی ختم نہیں ہوگی, اسے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی, اسے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ طاقت, یہ لاؤ لشکر کبھی میرے پاس سے ختم نہیں ہونے والی ہے یہ چیزیں. تو یہ جنون سوار ہو گیا اسی شخص کے اوپر بھی, اس شخص کے اوپر بھی. ما اظن ان تبید هذه ابدا, میرا خیال نہیں ہے کہ یہ چیزیں کبھی ختم ہونے والی ہیں, یہ میرے پاس ہمیشہ رہیں گی. وما اظن الساعة قائمہ, اور میرا تو گمان نہیں ہے کہ قیامت آنے والی, میرا گمان نہیں ہے کہ قیامت ویامت نام کی کوئی چیز ہوتی ہے. دیکھا ہے آپ نے قیامت کو کبھی؟ دیکھا ہے؟ پھر کیسے ایمان رکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ قیامت کبھی نہیں آنے والی. اور جب انسان اپنے ترقی کے عروج پر ہوتا ہے نا, وہ در حقیقت اپنی موت تک کو بھول جاتا ہے. موت آنے پہ کسی کا اختلاف نہیں ہے, نہ کسی ملحد کا, نہ کسی مومن کا, نہ کسی مسلم کا, نہ کسی کافر کا. سب جانتے ہیں ایک دن سب کو مرنا ہے. لیکن انسان جب اپنی لگژریس لائف کے پیک پر ہوتا ہے اور جس فیلڈ میں وہ ترقی کر رہا ہے اس عروج کے پیک پر ہوتا ہے, اس کے بالکل اونچائی پر ہوتا ہے, تو پھر وہ انسان قیامت تو دور کی بات اپنی موت کو بھی بھلا بیٹھتا ہے. اور یہ معاملہ تو ہر ایک عامی انسان کے ساتھ بھی پیش آ رہا ہے, ہم جیسے لوگوں کے ساتھ بھی پیش آتا ہے. ہم دنیا میں رہتے ہیں, گھر میں رہتے ہیں, اپنے کمفرٹ زون میں رہتے ہیں, کبھی موت کو یاد تک نہیں کرتے جب تک کہ قبرستان نہ چلے جائیں, یا یہ کہ بھئی کوئی دوسرا جنازہ اپنے پاس سے گزرتے ہوئے ہم نہ دیکھ لیں, موت یاد ہی نہیں آتی. یہ صورتحال تو مومنین کی ابھی ہو گئی ہے. اب اس طرح کے کفار اور اس طرح کے دنیا پرستوں کا کیا عالم ہوگا, آپ خود اندازہ لگائیں. ما اظن الساعة قائمہ, میرا خیال یہ ہے, میرا گمان یہ ہے کہ قیامت قائم نہیں ہونے والی, بیکاز سائنس hasn't proved it yet. ابھی تک سائنس نے پروو ہی نہیں کیا, کوئی ٹھوس دلیل یا ثبوت ایویڈنس موجود نہیں ہے قیامت پر, اس لیے میں ایمان نہیں رکھتا. اور وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي, اور اگر مان لو کہ قیامت ہو بھی اور کسی نے ہمیں بنایا ہے
मौत के बाद अगर मैं अपने रब के पास जाऊंगा लाजिदन्ना खैरम मिनहा मुनक़लबा, भाई दुनिया में जब मुझे इतनी नेमतें हासिल है तो मौत के बाद भी मुझे इतनी नेमतें मिल जाएंगी। ये भी एक मेंटालिटी है इन लोगों की जिनके पास ताकत होती है। वो क्या समझते हैं कि भाई पैसों से सारा काम हो जाएगा, पैसों से सारा काम हो जाएगा। भाई कौन है जो मेरे काम को रोक सकता है? मेरे पास इतने पैसे, कितने पैसे चाहिए बताइए, मैं अपना काम करवाता हूं। ये मेंटालिटी कुफ्फार की भी रहेगी क़यामत के दिन भी। कुरान दूसरी जगह पे बयान करता है कि कहेंगे कि या अल्लाह जहन्नम से बचा लीजिए, सब कुछ ले लें फिदिये के तौर पे। अल्लाह ने क्या फरमाया? ला युक़बलु मिनहा शफ़ाअह वला हुम युनसरून, कि ना शफाअत कबूल की जाएगी उनके हक में, ना कोई फिदिया लिया जाएगा। अल्लाह ने फरमाया जमीन भर का सोना भी अगर वो दे दे जहन्नम की आग से बचने के लिए, उस दिन कबूल नहीं होगा। मिजाज में ही करप्शन है। उन्होंने सोचा कि कयामत के दिन भी हम यही करप्शन करके बच जाएं, फरिश्तों की सेटिंग कर लें हम कि भाई हम इतने पैसे दे देंगे, इतना माल दे देंगे, जहन्नम से हमें बचा लीजिए। अल्लाह फरमा रहे हैं कि आप जमीन भर का सोना भी दीजिएगा कि उस दिन जो है ना शफाअत कबूल होगी, न ये कि जो है कोई फिदिया लिया जाएगा। उस दिन तो अदलो इंसाफ होना है। तो ये मेंटालिटी इस शख्स की भी थी। इसने कहा कि भाई मैं नहीं समझता कि कयामत नाम की कोई चीज होती है, और मैं समझता हूं कि अगर हो भी गई तो मैं वहां पर भी इन नेमतों को हासिल कर लूंगा, वहां भी इन नेमतों को हासिल कर लूंगा। भाई हमारा इल्म है, हमारी सलाहियत है, हमने अपनी सलाहियत से इन पैसों को कमाया है। ये लोगों के जहन में बात आती है ना, यही बात आई थी किसके जहन में? कारून के जहन में, कि क़ाल इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी। सूरह क़िसस में अल्लाह ने फरमाया, उसने कहा कि भाई ये जो मुझे मालो दौलत हासिल है, ये मेरे अपने टैलेंट के नतीजे में हासिल है, मेरे अपने इल्म के नतीजे में हासिल है, मेरे अपने स्किल्स के नतीजे में हासिल है। अल्लाह ने क्या किया? हलाक कर दिया उसको भी और उसके माल को भी। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में सारी नेमतें जो मिलती हैं वो इंसान की अपनी सलाहियत की बुनियाद पे नहीं मिलती, वो अल्लाह के फजल से मिलती है, अल्लाह के फजल से मिलती है। अब आप देखें, ये जब इन आयतों को पढ़ेंगे आपको हमारे मॉडर्न दुनिया की सोसाइटी का के स्टैंडर्ड्स नजर आ रहे होंगे। भाई हमने अपनी मेहनत से कमाया है, हमने अपने स्किल से कमाया है, हमने अपने इल्म से कमाया है, हमने अपने टैलेंट से कमाया है, और मैंने मैंने सक्सेसफुल लाइफ को हासिल कर लिया है। कुरान बयान कर रहा है, ये कोई नई चीज नहीं है। लोग समझते हैं कि कोई जदीद फितना आज के दौर में इल्हाद के नाम पर आ गया, कोई जदीद फितना मगरिबी तहजीब के नाम पे आ गया। नहीं, नाम बदल के आया, चीज वही है। कुरान इज द अल्टीमेट सोल्यूशन, हर चीज का हल इसमें मौजूद है। लेकिन अफसोस ये है कि हम और आप कुरान पढ़ते और समझते ही नहीं। हमने कुरान को कभी पढ़ा ही नहीं सही से, कभी समझा ही नहीं। हमने इस बात की फिक्र ही नहीं की कि भाई इसको समझ के हमें हिदायत भी हासिल करनी है। हमने महज इसको बरकत वाली किताब बना दी है। जब कोई नई दुकान ले लें तो कुरान खानी करवा दें, जब किसी का इंतकाल हो जाए तो कुरान खानी करवा दें, या अगर किसी के ऊपर कोई जिन्नाती असरात हो जाए तो फिर इमाम साहब से फुकवा दें, बस हो गया, खत्म। बहुत दीनदार हुआ, आयतुल कुर्सी घर पे लटका दिया। ये तो हमारा मिजाज बन गया। कुरान करीम नाजिल हुआ, किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारक लियद्दब्बरू आयातिही वलियतदक्कर उलुल अलबाब, कि हमने इस मुबारक किताब को नाजिल ही इसलिए किया है ताकि अक्ल वाले इसमें तदब्बुर करें, गौर व फिक्र करें, रिफ्लेक्ट करें, और उस रिफ्लेक्शन के नतीजे में वो हिदायत को और गाइडेंस को हासिल कर सके। इसीलिए अल्लाह ने नाजिल किया। अब ये जो एक तरफ की डिस्कशन हुई उस शख्स की, उस दोस्त की जो लग्जरियस लाइफ में था और अल्लाह का इनकार करता था, कयामत का इसने इनकार किया और अपनी नेमतों पे फख्र किया, अपने साजो सामान पर फख्र किया। अब आगे ईमान वाले की बात होती है। ईमान वाला कहता है, अल्लाह फरमाते हैं, क़ाल लहू साहिबू, अब उसका दोस्त उससे कहता है, वहुव युहाविरुहु, इस हाल में कि वो उसके साथ डिस्कशन कर रहा है, अकफरत बिल्लज़ी खलक़क मिन तुराब, क्या तुम ऐसी जात का इनकार कर रहे हो जिसने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, सुम्मा मिन नुतफा, फिर नुतफे से पैदा किया, सुम्मा सव्वाका रजुला, फिर उस नुतफे को ऐसा ग्रेजुअली उसने इवॉल्व किया कि तुम आज जो है जाकर एक इंसान बन गए और अच्छे खासे इंसान तुम्हें बना दिया गया। क्या तुम उसका इनकार कर रहे हो? अब आप देखें कुरान करीम एक एक आयत पर गौर करें कि यही अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए गए। इंसान जब तकब्बुर में मुब्तला होता है ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अक्सर इब्तिदाए तख्लीक का जिक्र फरमाया। क्यों? इंसान की जो बिगिनिंग रही, हम और आप जब पैदा हुए तो कैसे हुए? एक नुतफे से पैदा हुए।